السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، امام تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، حسین تم کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اور خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ حضرات مکرم، آج بھی عاشوراء کی مقدس رات ہے اور جمعہ کی شب ہے۔ وہ بھی عاشوراء کی مقدس رات تھی اور جمعہ کی شب تھی جب کربلا کے میدان میں امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہل بیت اور جانثاروں کے ساتھ اپنے خیموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، اور جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا تو عاشوراء کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ، آنے والا کل کا دن بھی جمعہ کا دن ہے، محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشوراء کا مقدس دن ہے۔ یہ عاشوراء کا دن اپنے دامن میں بہت بڑے بڑے کارنامے اور واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اس عاشوراء کے دن میں ایک اور عظیم تاریخ وابستہ ہونے جا رہی تھی، اور یہی محرم کی 10 تاریخ جمعہ کا دن عاشوراء کا دن ہوگا تو قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو یہ آنے والا دن اپنے ساتھ میں بہت کچھ لے کر کے آ رہا ہے۔ آپ اور ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اس سے پہلے آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تقریر سننے کے بعد میں جا کر کے آپ حضرات اپنے نرم اور گرم بستروں میں آرام نہیں کرنے لگ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے امام نے آج کی رات میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود اس قسم پرسی کے عالم میں، جب کہ آپ ایک مسافر کربلا تھے، تب بھی آپ نے پوری رات جاگ کر کے عبادت کی تھی۔ تو ہم بھی غلامان حسین
یہ کوشش کریں کہ آج کی رات ہماری عبادت کے اندر بسر ہو، اور کل کا آنے والا دن بڑا مقبولیت کا دن ہے، اور کل بھی ہمارا دن گناہوں کے بجائے نیکیوں میں، طاعتوں میں، عبادتوں کے اندر صرف ہو۔ پوری رات اہل بیت اور جانثاران امام حسین نے سجدوں کے لطف اٹھائے، نمازیں ادا کی، تسبیح و تحلیل کے ذریعے اپنی روحوں کو غذا پہنچائی۔ پوری رات عبادت کرتے کرتے انہوں نے گزار دی۔ جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، نماز فجر ادا کی گئی، اور پھر عاشورہ کے اس مقدس دن میں وہ لرزتا کانپتا ہوا سورج اپنی روشنی کو سمیٹے ہوئے جب نکلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے خیمہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خیموں کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے، اس میں لکڑیاں بھر دی جائیں، اور یہ انتظام اس لیے کیا جائے کہ کوئی یزیدی لشکر اگر جنگ کے دوران خیموں کا رخ کرے تو خیموں میں آگ لگا دی جائے تاکہ خیموں کی طرف کوئی یزیدی نہ آ پائے اور مقدس خواتین کی حفاظت کا سامان ہو سکے۔ حسب حکم خندق کھود دی گئی، اس کے اندر لکڑیاں بھر دی گئیں اور مقدس خیموں کے حفاظت کا انتظام کر دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری منگائی، آپ سوار ہوئے اور یزیدی لشکر کے سامنے آپ تشریف لے گئے۔ آپ کو پتہ تھا یہ یزیدی مال و دولت اور زر کی لالچ کے اندر بالکل اندھے ہو چکے ہیں، انہیں میرے مقدس نسب اور حسب اور میرے فضائل و کمالات سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میرے امام اس لیے ان کے سامنے تشریف لے گئے، ایک تو اتمام حجت ہو جائے تاکہ کل قیامت کے دن میدان میں کوئی یزیدی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ تیرے نبی کی فضیلت، تیرے نبی کے نواسے کی فضیلتوں کو ہم نے پہچانا نہیں تھا، اور دوسرا مقصد یہ تھا آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ان یزیدیوں میں بھی کچھ جنتی روحیں کھڑی ہیں، اور میرے جانے سے، میری آواز سے ان کے دلوں کی دنیا بدلے گی اور وہ ان یزیدیوں کا ساتھ چھوڑ کر کے اس خیمہ حسینی میں آئیں گے اور جنتیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ میرے امام نے سواری منگائی، سواری لائی گئی، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے سامنے جا کر کے اپنی سواری پر جلوہ بار ہوئے۔ میرے امام کا چہرہ، اللہ اکبر، وہ نور برستا ہوا چہرہ جس کی ایک جھلک دیکھ کر کے بڑے بڑے پاپی اور گنہگار توبہ کر لیں، لیکن کہتے ہیں کہ مال و دولت کا، حکومت کا لالچ یہ اتنی بڑی حرص ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کے دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ میرے امام جب یزیدیوں کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ اے لوگوں مجھے پہچان لو، میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا مقدس نواسہ حسین ہوں، میں حضرت علی شیر خدا کا فرزند حسین ہوں، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقدس بیٹا میں حسین ہوں۔ میرے امام نے اپنا تعارف پیش کروایا اور فرمایا تمہیں یہ بات خوب اچھے طریقے سے معلوم ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے تو اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، ان سے تم جا کر کے پوچھ سکتے ہو۔ اگر تمہیں میرے بارے میں معلومات نہیں ہے تو ان صحابہ سے رابطہ کر کے تم میری قدر و منزلت اور میرے فضائل کو جان سکتے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یزیدیوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ شمر نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں پر اثر ہو رہا ہے، وہ بدبخت بیچ میں بول اٹھا اور کہنے لگا کہ اے امام حسین، ہمیں آپ کی تقریر نہیں سننا ہے، یا تو آپ یزید کے نام پر بیعت کریں اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حبیب بن مظاہر میرے امام حسین کے جانثار نے شمر کو چپ کر کے کہا کہ اگر تجھے نہیں سننا تو تو خاموش رہے،
امام کو خطاب کرنے دے۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی عظمتوں کو بیان کیا۔ اے لوگوں، اس وقت پوری روئے زمین پر نہ تو تمہارے نبی کا نہ کسی اور نبی کا کوئی نواسا موجود ہے، اس وقت روئے زمین پر صرف تنہا میں نبی کا نواسا ہوں۔ میرے امام نے کہا کہ سنو، اگر تمہیں یہ ساری عظمتیں سمجھ میں نہیں آتی تو فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے؟ میرے امام نے ایک ایک کا نام لے کر کے پوچھنا شروع کیا۔ یہ دیکھو تم نے ہمیں خط لکھا تھا، اے فلاں تم کہاں ہو، اے فلاں تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا امام آپ کوفہ تشریف لائیں، مجھے خط لکھ کر کے بلایا تھا، اب اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے تو پھر تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہاں چلا جاؤں۔ اسی وقت بیچ کے اندر ان یزیدیوں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اے امام، ہم آپ کی گفتگو نہیں سننا چاہتے، ہمیں صرف دو میں سے ایک کام چاہیے، یا تو آپ یزید کی بیعت کریں، اور یا پھر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تب پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ حق کی طرف آنے والے معلوم نہیں ہوتے، لیکن آپ نے اتمام حجت کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرما دیا تاکہ کل قیامت کے دن کسی یزیدی کے پاس میں رب کی بارگاہ میں کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اب میرے امام نے حکم دیا میری سواری کو واپس لے کر کے جایا جائے، سواری کو موڑ دیا گیا۔ میرے امام تو تشریف لے گئے، لیکن یزیدی لشکر کے اندر حضرت حر موجود تھے، ان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ پاس میں کھڑے ہوئے ایک یزیدی نے کہا اے حر، اگر پوچھا جاتا تھا کہ کوفہ کے اندر سب سے بڑا بہادر کون ہے تو تمہارا نام لیا جاتا تھا، آج کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آج جو گھبراہٹ تمہارے چہرے پر نظر آ رہی ہے، آج سے پہلے تو ایسی گھبراہٹ کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ تو حر نے کہا وہ جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، آج میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے، اور مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں جنت کو اختیار کروں یا جہنم کو اختیار کروں، اس لیے کہ نبی کے نواسے سے جنگ کرنے کا مطلب جہنم کے اندر جانا ہے۔ حضرت حر نے یہ کہا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس لشکر کی طرف بڑھ گئے اور میرے امام کی بارگاہ میں جا کر کے کہا اے امام حسین، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا، میں نے آپ کو آگے نہیں جانے دیا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کچھ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے گا، اگر مجھے پہلے سے یہ پتہ ہوتا کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے اور یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے تو اے امام میں کبھی بھی آپ کا راستہ نہیں روکتا، میری وجہ سے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، اے میرے امام مجھے معاف کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حر، میں نے تجھے معاف کیا، اب تم گھوڑے سے اترو۔ حضرت حر نے کہا اے امام، آپ کی محبت کے اندر گھوڑے پر بیٹھے رہنا یہ گھوڑے سے اترنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت حر نے اب گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر کے کہا اے لوگوں مجھے دیکھو، میں حر ہوں، میں نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، مجھے حالات کی سنگینی کا علم نہیں تھا، کیا تم ایک نبی کے نواسے کو خط لکھ کر کے بلانے کے بعد میں ان کے ساتھ میں اس طرح بے وفائی کرو گے؟ یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا، یہ وعدہ خلافی تمہیں زیب نہیں دیتی۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ فرات نہر سے کتے پانی پئیں، خنزیر پانی پئیں، اور نبی کی اہل بیت کو تم اس سے پانی کا ایک قطرہ بھی دینا گوارا نہ کرو۔ امام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزیدیوں سے خطاب کیا، یزیدیوں نے بیچ میں مداخلت کی اور وہ آپ کی طرف تیر چلانے لگے، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حضرت حر نے گھوڑے کو موڑا، واپس امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب باضابطہ جنگ کا آغاز ہونے لگا۔ ادھر یزیدی لشکر کا سپہ سالار ابن سعد نے اپنے غلام علم بردار کو بلایا، کہا جھنڈا میرے قریب میں لایا جائے۔ جھنڈا جب قریب میں لایا گیا، اس نے جھنڈے کے قریب کھڑے ہو کر کے تیر کو کمان میں جوڑا اور امام حسین کے لشکر کی طرف چلا کر کے کہا اے یزیدیوں، کل ابن زیاد کے دربار میں گواہی دینا کہ امام حسین کی طرف پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ رے کی حکومت کے نشے کے اندر سب کچھ بھلا کر کے پاگل پن کا اظہار کر کے لوگوں کو وہ میدان کربلا میں گواہ بنا رہا تھا۔ اب پہلے اس زمانے کے معمول کے مطابق
پہلے فردن فردن یعنی ایک ایک پہلوان کی جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد میں باضابطہ دونوں لشکر آپس میں گتم گتا ہوئے۔ جنگ کا آغاز جب ہوا، سب سے پہلے زیاد اور ابن زیاد کے دو غلام سالم اور یسار میدان کے اندر مقابلے کے لیے آئے، اپنا انہوں نے مد مقابل طلب کیا تو ادھر سے حضرت عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام کی جانثار اپنی بیوی کے ساتھ میں میدان کربلا کے اندر جنگ کے اندر آئے ہوئے تھے۔ امام سے اجازت لی، کہا حضور میں جاتا ہوں، ان سے میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میرے امام نے سر سے لے کر کے پاؤں تک دیکھا، کڑیل نوجوان ہے، بڑا مضبوط نوجوان ہے۔ میرے امام نے اجازت دے دی۔ امام حسین کی بارگاہ سے دعائیں لے کر کے عبداللہ ابن عمیر جب میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ کسی نسب اور بڑے خاندان والے کو بھیجو۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر نے کہا جب میرا مقابلہ کرو گے تو پتہ چل جائے گا میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قوتوں سے مالا مال کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع کی، سب سے پہلے یسار کو کاٹ کر کے خاک و خون میں ملایا، اس کے بعد میں جو دوسرا سالم بچ گیا تھا اس نے بائیں ہاتھ پر آپ کی انگلیوں پہ جب وار کیا، انگلیاں کٹ کر کے گر گئی، لیکن اس حسینی شیر نے اس ظالم کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ اب جب خون کے قطرے ان کی انگلیوں سے ٹپکنے لگے، ان کی بیوی خیمے سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، اسے بھی امام حسین کے نام پہ قربان ہونے کے لیے جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے خیمے کی ایک لکڑی کو اکھاڑ لیا اور اکھاڑ کر کے میدان کربلا میں یزیدیوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ چلی آئی۔ آپ نے کہا آئے میری بیوی، عورتیں لڑائی نہیں کیا کرتی، تم چلی جاؤ۔ بار بار اصرار کے باوجود بھی جب آپ کی بیوی جانے کے لیے تیار نہ ہوئی، امام حسین نے خاتون کو آواز دی کہ عورتیں جہاد نہیں کیا کرتی، اے مقدس خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسلام و مسلمین کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، تم خیمے میں چلی جاؤ۔ امام حسین کی آواز سن کر کے عبداللہ ابن عمیر کی بیوی جب خیمے میں چلی گئی، آپ میدان جنگ میں یزیدیوں کے خلاف لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے آپ نے جام شہادت نوش کیا اور تاریخ کربلا کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں گئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق جو بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے اکا دکا کر کے مقابلے کے لیے آتے رہے، لیکن حضرت حر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ 1000 پہلوانوں کے مقابلے کے اندر تنہا کافی ہوتے ہیں، اور آپ کو 1000 کے برابر کوفہ کی سرزمین پہ سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے 3 پہلوان ایک کے بعد ایک کر کے آپ سے مقابلے کے لیے آئے، آپ نے تینوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد میں میرے امام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ پہلے تو یہ اکا دکا جنگ چلتی رہی، اب اس زمانے کے دستور کے مطابق ابن سعد نے کہا کہ یہ لوگ جینے سے زیادہ مرنے کو پسند کرتے ہیں، اگر ایک ایک سے مقابلہ کرو گے تو ان سے جنگ نہیں جیت پاؤ گے، ان سے اگر جیتنا ہے تو پھر یکبارگی مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، اس زمانے کے دستور کے مطابق دائیں بائیں 2 لشکر تیار کیے گئے۔ میرے امام نے بھی اپنے جانثاروں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک طرف جو دائنا حصہ تھا اس پر حضرت زہیر کو افسر بنایا، جو بایاں حصہ تھا اس کے اوپر حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے افسر بنایا، اور پھر باضابطہ جنگ کا آغاز ہوا۔ اور جنگ کا سلسلہ جب آگے بڑھا، جنگ کے دوران حضرت بریر جو امام حسین کی جانثار تھے، انہوں نے یزیدی لشکر کے ایک سپاہی یزید سے جب گفتگو کی، اس نے آپ کو جھوٹا کہہ دیا، تو دونوں نے آپس میں مباہلہ کیا، یعنی قسم کھائی کہ اے اللہ جو سچا ہے اس کے ہاتھوں سے جھوٹے کو قتل کروا دے۔ اب دونوں نے مباہلہ کر لیا، قسم کھا لی، اور مقابلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بریر کو فتح عطا فرمائی، اور یزید جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور یہ کربلا کے میدان میں آپ نے ثابت کر دیا کہ سچے ہم ہی لوگ ہیں، تم لوگ جھوٹے ہو۔ جب حضرت بریر نے اس یزید نامی یزیدی کو قتل کیا تو وہیں پر رضی نام کا ایک یزیدی آپ کے اوپر حملہ آور ہوا، کافی دیر تک گتم گتا ہوتے رہے۔ آخر میں حضرت بریر نے اسے پٹکا اور سینے پہ چڑھ گئے، تو چاروں طرف سے یزیدیوں نے حضرت بریر کو گھیر لیا۔ رضی کو تو بچا کر کے لے گئے اور حضرت بریر کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے، اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ میں میدان کربلا کے اندر آ گئے تھے۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو آپ کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آج موقع ہے، تم جاؤ
فاطمہ کے لال کے نام پر قربان ہو جاؤ، تاکہ کل قیامت کے میدان میں سیدہ سے کہوں گی کہ میں نے بھی اپنا لال تیرے لال پہ قربان کیا تھا۔ آپ نے اپنی ماں سے پوچھا، اپنی بیوی سے پوچھا، دونوں نے خوشی کے ساتھ میں اجازت دی۔ حضرت وہب 17 دن ہوئے ہیں شادی کو، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت وہب میدان جنگ میں گئے اور کافی دیر تک لڑتے رہے۔ لڑتے لڑتے دوبارہ میرے امام کی بارگاہ میں آئے اور اپنی والدہ سے ملاقات کی اور دعائیں لے کر کے میدان جنگ میں گئے۔ کافی دیر مقابلے کے بعد میں جب آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کے سر کو اٹھا کر کے یزیدیوں نے امام حسین کی طرف پھینک دیا۔ میرے امام نے حضرت وہب کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بوسہ دیا اور دعاؤں سے نوازا، پھر لے جا کر کے آپ کی ماں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کے سر کو دیکھا، اسے کہتے ہیں محبت اہل بیت، اسے کہتے ہیں امام حسین کا عشق۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا جوان بیٹا نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، بلکہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کے ماں کا سینہ فخر سے تن گیا اور کہا، اے میرے بیٹے میں تجھ سے خوش ہوں، اور تو نے مجھے کل قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول کے سامنے، سیدہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق بنا دیا۔ لے جا کر کے سر آپ کی بیوی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت وہب کی بیوی نے جب سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، وہ بھی روئی نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو، تم نے امام حسین کے نام پہ اپنی جان کو قربان کیا۔ جنگ کا سلسلہ آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار جام شہادت نوش کرنے لگے۔ یہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک جنگ کا ماحول بنا رہا۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر اسی طرح جنگ کریں گے تو ہم نہیں جیت پائیں گے، ان پر تیروں کی بارش کرو۔ ادھر جب جنگ زوروں پہ آئی، شمر ایک لشکر کو لے کر کے خیموں کی طرف بڑھا تاکہ خیموں کو لوٹ لے اور خیموں پہ حملہ کرے۔ کچھ یزیدیوں نے منع کیا۔ جب حضرت زہیر نے دیکھا کہ شمر خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ نے 10 جانثاروں کو لیا اور شمر کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ بھی خیموں کے پاس آئے اور انہیں آپ نے اس خون حسینی کی لاج رکھتے ہوئے آپ نے انہیں بھی وہاں سے دفع کر دیا۔ شمر جب وہاں سے ہٹا، حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ میدان جنگ کے اندر تشریف لے آئے۔ جنگ کرتے کرتے جب دوپہر کا وقت ہوا تو آپ کے جانثار حضرت ابو شامہ نے کہا، حضور اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میری ایک آخری تمنا یہ ہے دنیا سے جاتے جاتے میں آپ کی اقتدا میں نماز ادا کر لوں۔ ایک بدبخت ابن نمیر نام کا کھڑا تھا یزیدی، اس نے کہا، حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس نے یہ گستاخی کی تو حضرت حبیب نے کہا کہ حضور یہ جو گستاخی کر رہا ہے، میں آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اسے کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ حضرت حبیب آگے بڑھے اور ابن نمیر سے آپ الجھ گئے۔ کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ آپ جب غالب آنے لگے تو چاروں طرف سے یزیدیوں نے آپ کو گھیر لیا اور حضرت حبیب کو جب شہید کیا، اور آخری دم کے اندر یزیدی جب آپ کو شہید کر کے ہٹے، ابھی آپ کے جسم میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ آپ کے قریب آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ کوئی وصیت ہو تو مجھ کو کیجئے۔ آپ نے کہا کہ اگر ہو سکے تو امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اب حضرت حبیب نے جب جام شہادت نوش کیا تو میرے امام کے دل پر اس کا بڑا اثر پڑا۔ مسلم ابن اوسجہ بھی پھر میدان جنگ کے اندر ان ظالموں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے۔ ایک ایک کر کے میرے امام کے جانثار جب جام شہادت نوش کرنے لگے، انہی کے اندر آپ کے 2 پکے سچے جانثار حضرت سیف اور حضرت مالک تھے۔ وہ روتے ہوئے میرے امام کی بارگاہ میں آئے۔ میرے امام نے کہا، تم روتے کیوں ہو؟ کہا، حضور ہمیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے جانثار ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس بات سے رو رہے ہیں اب ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ میرے امام نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دونوں جانثار میدان جنگ میں گئے اور کئی یزیدیوں کو کفر کردار تک پہنچانے کے بعد میں حضرت سیف اور حضرت مالک نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ میرے امام کے ایک جانثار حضرت حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے امام کے آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہا، امام
جو تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر کوئی تیر لگ جائے۔ آپ آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے امام حسین کی طرف، جو بھی تیر آتا تھا حضرت حنفی اپنے سینے پہ لے لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، پورا جسم ان کا چھلنی ہو گیا۔ جب میدان احد کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم اطہر پر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ انہوں نے لیا تھا۔ آج حضرت سعد بن ابی وقاص کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حضرت حنفی نے سارے تیروں کو اپنے سینے پہ لیا اور سارا جسم جب چھلنی ہوا میرے امام کے سامنے انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد میں آپ کے جانثار حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 12 یزیدیوں کو قتل کیا۔ آخر یزیدیوں نے آپ کو گھیر لیا اور گھیر کر کے شمر کے پاس لے کر کے گئے، کہا اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت امام نافع کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے اور اس کے بعد میں انہیں حکم دیا کہ انہیں تیروں سے چھلنی کر کے ختم کر دیا جائے۔ حضرت نافع نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ یزیدی لشکر کے اندر یزید نام کا ایک شخص تھا، اس نے امام حسین کی تقریر کو سنا تو میرے امام کے خیمے میں آ گیا اور معافی طلب کی۔ اب میرے امام کی طرف سے یزیدیوں سے وہ لڑنے لگا، اس کے لڑنے کا انداز بڑا پیارا تھا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تیر پکڑاتے تھے اور وہ تیر چلاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے تقریباً 100 تیر چلائے، 2-4 تیروں کو چھوڑ کر کے ہر تیر نشانے پہ لگا۔ بے شمار یزیدیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد میں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حر، حضرت زہیر، ان دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ایسا کرو میں یزیدی لشکر کے اندر گھسوں گا، حملہ کروں گا اور تم مجھے بچانا، اس کے بعد میں جب میں تھک جاؤں گا تو تم حملہ کرنا، پیچھے سے میں تمہیں بچاؤں گا۔ اب دونوں یہ جانثار ان یزیدی لشکر کی صفوں کے اندر گھس گئے، جنگ کرتے رہے اور آخر پھر حضرت حر جب پوری طریقے سے زخمی ہو گئے اور گھوڑا جب زخمی ہو کر کے گھرا تو ایک یزیدی کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ حضرت حر کا گھوڑا جب زخمی ہوا اور زمین پہ گر گیا تو حضرت حر اس گھوڑے سے ایسے کودے جیسے کوئی شیر اپنی کچار سے نکل کر کے باہر آتا ہے۔ حضرت حر جنگ کرتے رہے اور جنگ کرتے کرتے جام شہادت نوش کر گئے۔ ابھی کچھ جان باقی تھی، میرے امام آگے بڑھے، حضرت حر کے مقدس لاشے کو اپنی گود میں رکھا۔ حضرت حر نے آنکھیں کھولی، زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن آنکھیں کہہ رہی تھی حضور جو میری خطائیں ہیں میں نے آپ کا راستہ روکا ہے، اسے آپ معاف کر دینا۔ اور میرے امام نے بھی مسکرا کر کے ان کی خطاؤں کو معاف کیا اور انہوں نے میرے امام کا جلوہ اپنی نگاہوں میں بسا کر کے وہ جام شہادت نوش کیا۔ اب حضرت زہیر اکیلے رہ گئے، اکیلے ہزاروں کے مجمع میں کب تک لڑتے، کافی دیر تک جنگ چلتی رہی۔ آخر میں حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ایک ایک کر کے میرے امام کے سارے جانثار جام شہادت نوش کرتے رہے۔ آپ کے لشکر کے کل افراد میں سے 40 لوگ پیدل تھے اور 32 لوگ پیادے تھے، لیکن جب تک امام حسین کے جانثار موجود رہے اہل بیت میں سے کسی کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ پہلے سب نے جب جام شہادت نوش کر لیا، اب جب کوئی باقی نہ بچا تب جا کر کے اہل بیت نبوت کی باری آئی۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے حضور اب مجھے آپ اجازت دے دیں تاکہ میں بھی جام شہادت نوش کرنے کے لیے جاؤں۔ میرے امام نے کہا ابھی تمہارے باپ کا صدمہ تو دل پہ موجود ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دوں۔ انہوں نے جب بڑا اصرار کیا میرے امام نے اجازت دی۔ آپ گئے، کئی نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کیا۔ آخر میں جب یزیدیوں نے چاروں طرف سے تیر برسائے، آپ نے تیر کو روکنے کے لیے جب اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ایک تیر آیا اور آپ کی ہتھیلی پہ لگا، آپ کا ہاتھ پیشانی کے ساتھ میں جڑ کر کے رہ گیا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کا ہاتھ سے تیر نکالنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ تیر آپ کے ہاتھوں سے نہ نکلا۔ آپ نے آخری وقت میں دعا کی تھی اللہ جس نے ہمیں شہید کیا اے اللہ اسے تو ذلت کی موت مارنا۔ حضرت عبداللہ مسلم ابن عقیل کے بیٹے جب شہید ہو گئے تو مسلم ابن عقیل کے 3 بھائی وہ میدان میں آئے اور اپنے بھتیجے کی شہادت کے بعد میں میرے امام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا حضور اب ہمیں آپ اجازت دیں، ہم لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب وہ میدان جنگ میں جب اترے ہیں، وہ تاریخ کا ایک باب ہے، انہوں نے کن سے جنگ کی اور کس طرح جام شہادت نوش کیا۔ ایک ایک کر کے ان تینوں بھائیوں نے بھی جب شہادت کا سرخ جوڑا پہن لیا، اب باری آئی حضرت
علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں کی، ان 5 بیٹوں میں سے 4 بیٹے وہ تھے جن کی ماں کوفہ کی رہنے والی تھی۔ حضرت علی نے کوفہ کی ایک خاتون سے شادی کی تھی، اسی سے یہ 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ جب شمر ابن زیاد کے پاس سے آ رہا تھا تو ابن زیاد سے اس نے کہا تھا کہ وہاں میدان جنگ میں حضرت علی کے 4 بیٹے آئے ہوئے ہیں، ان کی ماں کوفہ کی رہنے والی ہے، ہم ان کے ماموں لگتے ہیں، وہ ہمارے بھانجے لگتے ہیں، ان کے لیے امان لکھ کر کے دے دو۔ جب حضرت علی شیر خدا کے یہ مقدس فرزند میدان جنگ میں آئے، شمر نے اعلان کیا، اے ہمارے بھانجو تم ہماری طرف آ جاؤ، ابن زیاد کی طرف سے تمہارے لیے ہم امان لے کر کے آئے ہیں۔ ان 4 بھائیوں نے اپنی محبت امام حسین کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، امام حسین کے لیے تو تمہاری طرف سے امان نہ ہو اور ہمارے لیے امان ہو، ایسی امان کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں ایسی امان نہیں چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا کے یہ فرزند میدان جنگ میں اترے اور ایک کے بعد ایک بے شمار یزیدیوں کو وہ قتل کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ جس کی رگوں کے اندر حضرت علی کا خون ہو وہ کوئی معمولی قوتوں کا مالک نہ ہوگا۔ انہوں نے بے شمار یزیدیوں کو کفر کردار تک پہنچایا، لیکن آخر 5 نے جام شہادت نوش کیا۔ اب میرے امام کی بارگاہ میں حضرت قاسم میرے امام کے بھتیجے حضرت امام حسن کے بیٹے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے امام اب مجھے بھی آپ اللہ کی راہ کے اندر جام شہادت پینے کی اجازت عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، جب تمہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں بھائی کی یاد آتی ہے، تم تو اپنے بھائی کا نقشہ ہو، تمہیں میں کیسے اجازت دوں؟ کہا نہیں، میری بھی تمنا ہے میں بھی جام شہادت نوش کروں اور اپنے بھائی کو جا کر کے اپنے والد کو جا کر کے کہوں کہ آپ کے حسین کے نام پر میں بھی اپنی جان قربان کر کے آیا ہوں۔ حضرت قاسم جب میدان جنگ کے اندر اترے، ایک یزیدی کا بیان ہے شوق شہادت کے اندر حضرت قاسم بغیر اپنے جسم پر کوئی ہتھیار سجائے صرف ایک تلوار لے کر کے چلے آئے تھے، بدن پہ صرف ایک معمولی کرتا تھا، اور ان کا چہرہ جب کربلا کے میدان کے اندر یزیدیوں کے سامنے آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا چہرہ حسن و جمال کا خطبہ پڑھ رہا ہے۔ حسن و جمال تو ان کے گھرانے سے نکلا ہے، یزیدی کا بیان ہے اتنے حسین و جمیل تھے حضرت قاسم، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے چاند کا ٹکڑا کربلا میں اتر آیا ہے۔ حضرت قاسم جب اترے ہیں میدان کے اندر، آپ نے مقابلے کے لیے جب یزیدیوں کو طلب کیا، کافی دیر تک آپ نے جب للکارا اور کوئی مقابلے کے لیے آمادہ نہ ہوا، ابن سعد نے ارزق نامی پہلوان سے کہا کہ یہ نوجوان کافی دیر سے للکار رہا ہے، ہماری غیرتوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، تم جاؤ اور جا کر کے اس سے مقابلہ کرو۔ اس نے کہا میں اتنا بڑا پہلوان، بچوں سے لڑنا یہ میرے لیے جو ہے وہ نامردی کی دلیل ہے، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے اس کا پہلوان بیٹا حضرت قاسم سے مقابلے کے لیے آیا، آپ نے اسے قتل کیا، دوسرا بیٹا آیا اسے بھی قتل کیا، تیسرا آیا اسے بھی قتل کیا، 4 بیٹے جب اس کے قتل ہو گئے، اب اسے پتا چلا کہ جسے میں بچہ سمجھ رہا تھا یہ بچہ نہیں ہے، یہ علی شیر خدا کا وہ فرزند ہے کہ جن کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ اس علی شیر خدا کا فرزند ہے۔ اب وہی ارزق جو پہلے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہ تھا، غصہ کھا کر کے میرے حضرت قاسم سے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں آیا۔ کچھ دیر تک تو جنگ چلی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قاسم کو اس غرور کے پتلے پر فتح عطا فرمائی، اور وہ اپنی زین صحیح کرنے کے لیے جب نیچے کی طرف جھکا، حضرت قاسم نے اس کے سر کو کاٹ کر کے تن سے جدا کر دیا۔ اب امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور کہا اے میرے چچا جان، اگر پانی ہوتا تو میں اور بہادری کے ساتھ میں ان سے لڑتا، بے شمار یزیدیوں کو قتل کرتا۔ میرے امام نے کہا میرے بھتیجے تم صبر سے کام لو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ساقی کوثر کی بارگاہ میں پہنچو گے اور جام کوثر سے اپنی پیاس بجھاؤ گے۔ حضرت قاسم جب دوبارہ میدان میں آئے، ابن سعد نے کہا اب اس سے کوئی تنہا مقابلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے بڑے بڑے ہمارے 5 پہلوانوں کو قتل کر دیا ہے، اب یہی ہے سب مل کر کے حملہ کرو۔ کافی دیر تک جنگ چلتی رہی، حضرت قاسم
ان کو کاٹتے رہے، مقابلہ جاری رہا۔ آخر میں جب پورے طریقے سے زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر کے گھوڑے سے گرے، آپ نے پکار کر کے کہا یا عمّا، آئے میرے چچا مجھے سنبھالو، آپ کا بھتیجا اب زمین پہ گرنے والا ہے۔ میرے امام دوڑ کر کے گئے اور اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی، میرے امام کا جلوہ دیکھا، آخری دیدار کا شربت پیا اور پھر دنیا سے جام شہادت پی کر کے آپ کوچ کر گئے۔ آپ نے لاش مبارک کو اٹھا کر کے خیمے کے قریب لا کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت علی اکبر جو آپ کے جوان بیٹے ہیں وہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان آج اب مجھے بھی آپ میدان جنگ کے اندر رخصت کریں۔ حضرت امام حسین نے اپنے اس پیارے بیٹے کی کوئی فرمائش کبھی بھی ادھوری نہیں رکھی تھی، لیکن آج تو وہ ایسی فرمائش کر رہا تھا جس کو کیسے پورا کیا جاتا۔ میرے امام نے منع کیا کہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا خون کر کے انہیں تسلی حاصل ہو جائے گی، تم میدان جنگ کے اندر نہ جاؤ۔ کہا نہیں ابا جان میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی آپ کے نام پہ اپنی جان کو قربان کروں۔ حضرت علی اکبر جب میدان کی طرف جانے لگے، میرے امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ہتھیار پہنائے اور سجا کر کے میدان کربلا کی طرف روانہ کیا۔ ان کا چہرہ بھی وہ حسن و جمال کا پیکر تھا جو دیکھ لیتا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان کا چاند جو ہے وہ کربلا کی زمین پہ اترا ہوا ہے۔ خوبصورت سا چہرہ حضرت علی اکبر کا۔ میدان میں پہنچے، اپنی عظمتوں کو بیان کیا کہ میں کون ہوں، مجھے جان لو۔ کافی دیر تک مقابلے کے لیے للکارتے رہے لیکن کوئی بھی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ آپ خود آگے بڑھے، کئی یزیدیوں کو مارا اور دوبارہ حضرت امام کی بارگاہ میں آ کے کہا ابا جان پیاس کی بڑی شدت ہے، اگر تھوڑا سا پانی ملے تو پھر میں اپنی جنگ کے تیور دکھاؤں۔ میرے امام نے کہا کہ بیٹا تھوڑا صبر سے کام لو، ان قریب تمہیں جام کوثر نانا جان کے ہاتھوں سے پینا نصیب ہوگا۔ میرے امام نے تسلی دے کر کے جب کربلا کے میدان میں دوبارہ اپنے بیٹے کو روانہ کیا، ابن سعد کے سامنے پھر حضرت علی اکبر نے کہا کہ میرے مقابلے میں کسی پہلوان کو بھیجو۔ وہیں پر ایک بہت بڑا پہلوان طارق نام کا کھڑا تھا، اس کو ابن سعد نے کہا یہ کافی دیر سے للکار رہا ہے، ہماری بے عزتی ہے، اگر تم ان سے مقابلہ کے لیے جاؤ تو میں تمہیں ابن زیاد سے کہہ کر کے موصل کی حکومت تم کو دلوا دوں گا۔ حکومت کا لالچ جب اس نے پایا، میدان جنگ کے اندر مقابلے کے لیے علی اکبر کے ساتھ میں چلا آیا۔ میرے امام نے اسے خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے دو بیٹے میدان میں موجود تھے، جب اپنے باپ کا حشر دیکھا ایک کے بعد ایک وہ دونوں میدان جنگ کے اندر آئے، میرے امام نے انہیں بھی خاک و خون میں ملایا۔ کئی یزیدی جب قتل ہو گئے، ابن سعد نے کہا سب مل کر کے ان پر یکبارگی حملہ کرو۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، تلواروں کے وار ہو رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر کا جسم نازنین جب پورے طریقے سے زخموں سے چور ہوا، گھوڑے سے گرنے کے قریب ہوئے، پکار کر کے کہا یا ابتا یا ابتا، آئے میرے ابا جان اب مجھے سنبھالو، آپ کا بیٹا علی اکبر اب کربلا کی زمین پہ آتا ہے۔ میرے امام دوڑ کر کے گئے، اپنے جوان اور خوبصورت حسین و جمیل بہادر نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ حضرت علی اکبر نے بھی آخری آتی جاتی سانسوں سے آنکھیں کھول کر کے میرے امام کا دیدار کیا، شربت دیدار پی کر کے انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اب حضرت عباس علم بردار آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اے میرے بھائی، یہ جو چلے گئے بہت سارے ہمارے جان نثار وہ تو چلے گئے، لیکن جب میں خیمے میں جاتا ہوں اور مقدس علی اصغر بچے کا تڑپنا دیکھتا ہوں، خواتین بے چین ہو جاتی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آپ مجھے اجازت دے دیں میں جا کر کے فرات سے پانی لے آتا ہوں۔ حضرت عباس علم بردار نے جب جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میرے علم بردار ہو، تم چلے جاؤ گے تو میرا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس نے کہا امام مجھے آپ جانے کی اجازت دیں۔ حضرت عباس علم بردار نے مشکیزہ سنبھالا، حضرت سکینہ سے کہا میں تمہارے لیے پانی لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت عباس علم بردار بڑے، فرات کی طرف 500 فوجیوں کو تعینات کیا گیا تھا جو اس کی حفاظت پہ مامور تھے۔ حضرت عباس علم بردار
جہاں توڑ کوشش کر کے یکے بعد دیگرے کاٹتے کاٹتے فرات کے کنارے تک پہنچ گئے، اور جا کر کے جب آپ نے پانی اپنے ہاتھوں میں لیا، پینے کا ارادہ کیا، لیکن جب بچوں کی پیاس یاد آ گئی، آپ نے پانی نہیں پیا، مشکیزہ بھرا اور پلٹے ہیں، تو یزیدیوں نے پکار کر کے کہا کہ خیمہ حسینی کے اندر پانی نہیں پہنچنا چاہیے، اگر پانی خیمہ حسینی میں پہنچے گا تو پھر یزیدیوں کی خیر نہیں ہے۔ سب یک بارگی حضرت عباس علمبردار پہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت عباس علمبردار نے مشکیزے کو اپنے بائیں کندھے پہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے جنگ بھی کرتے رہے۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا۔ یزیدیوں کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، ایک تیر جب مشکیزے پہ لگا سارا پانی بہہ گیا، اور حضرت عباس علمبردار جب زخموں سے نڈھال ہو کر کے گھوڑے سے گرے ہیں، حضرت امام حسین نے دیکھا میرا بھائی زمین پہ آ رہا ہے، اب دوڑ کر کے گئے، حضرت عباس کو اٹھایا، اور جب حضرت عباس کے لاشے کو دیکھا تو کہا الآن انکسر ظہری، اے میرے بھائی اب میری کمر ٹوٹ گئی، تم مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عباس علمبردار کی شہادت ہوئی، حضرت سیدہ زینب میرے امام کی بہن اپنے دو بیٹے 13 اور 15 سال کے اون و محمد کو لے کر کے آئی، کہا کہ میرے بھائی سب تو جام شہادت پی گئے، میں اپنے بچوں کو بچا کے کیا کروں گی، آپ انہیں میدان جنگ میں بھیج دیں تاکہ کل قیامت کے دن اگر امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ میرا بیٹا حسین جب کربلا میں یزیدیوں میں گر گیا تھا تو میری بیٹی زینب تو نے کیا کیا تھا، تو امی جان کے سامنے میں کہہ دوں گی اے امی جان میں نے بھی اپنے 2 لال تیرے لال پہ قربان کیے تھے۔ حضرت امام نے کہا میں بچوں کو میدان میں نہیں بھیج سکتا، لیکن سیدہ زینب نے جب اصرار کیا میرے امام مجبور ہو گئے، دونوں بھانجوں کو جو ابھی کم عمری کے عالم میں ہے میدان کربلا کی طرف روانہ کیا۔ جب دونوں شہزادے میدان کربلا میں پہنچے ہیں، جنگ کرتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنگ کرتے کرتے یہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر یزیدیوں کا جھنڈا اٹھانے والا کھڑا تھا، دونوں نے آگے بڑھ کر کے جھنڈے کو تلوار سے چیرا اور وہ پردہ 2 حصوں میں بڑھ گیا، یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرا، دونوں کو شہید کر دیا اور ان کی لاشوں پہ جب گھوڑے دوڑا دیے، میرے امام گئے اپنے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے سیدہ زینب کے پاس لا کے رکھا، کہا لو زینب اللہ نے تمہاری قربانی بھی قبول فرما لی۔ اب جب میرے امام خیمے کے اندر تشریف لے گئے تو اس وقت مقدس خواتین نے کہا اے امام آپ ہماری پیاس تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بچہ علی اصغر جب پیاس سے تڑپتا ہے خواتین سے اس بچے کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام ان ظالموں کو سمجھا رہے ہیں۔ حرملہ نامی ایک بدبخت تیر اپنے کمان میں چڑھاتا ہے، میرے امام نے جب پانی کے لیے ان سے کہا ہے، حرملہ نے وہیں سے نشانہ باندھا، تیر چلایا، تیر آ کر کے حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا، میرے امام نے جب تیر کو کھینچا خون کا فوارہ نکلا، بچے نے ایک اچھالا بھرا اور اچھل کر کے بچے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میرے امام نے آسمان کی طرف دیکھا، گویا میرے امام زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے اے میرے مولا جو چل کر کے میدان میں آ سکتے تھے وہ چل کر کے آئے، انہوں نے تیری بارگاہ میں قربانی پیش کر دی، اے مولا جو چل کر کے نہیں آ سکتے تھے حسین انہیں گود میں اٹھا کر کے تیری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے آیا ہے۔ اب میرے امام پاک جب خیمے میں تشریف لے گئے، آپ نے کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کی۔ امام زین العابدین بخار کے عالم میں چمڑے کے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، آگے بڑھے کہ ابا جان مجھے بھی آپ میدان میں بھیجیں۔ میرے امام نے کہا اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر حسینی سادات کا سلسلہ کیسے آگے چلے گا، اگر تم شہید ہو گئے تو ان خواتین کو مدینہ کون لے کر کے جائے گا، اور تمہیں تو ابھی میری جانشینی کا حق ادا کرنا ہے۔ جتنے تبرکات میرے امام کے پاس میں تھے سب میرے امام نے اپنے بیٹے کو دیے۔ حضرت امام زین العابدین کو اپنی مقدس آپ نے جانشینی سے نوازا، سر پہ امامہ باندھا اور بستر پہ لٹا دیا بیمار زین العابدین کو۔ میرے امام نے مصری جھبا زیب تن کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ سر پہ رکھا، حضرت علی شیر خدا کی ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لی، حضرت حمزہ اور دیگر حضرات کے تبرکات کو اپنے جسم پر سجایا، اور خیمے کے اندر موجود حضرت سکینہ
سکینہ کو دیکھا، اپنی مقدس بیوی حضرت شیر بانو کو دیکھا، اپنی بہن حضرت زینب کو دیکھا جو صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے رو رو کے، اب ان کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، 3 دن کے بھوکے اور 3 دن کے پیاسے تھے۔ کربلا کے میدان میں جو آخری سہارا تھا وہ سہارا بھی اب انہیں چھوڑ کر کے جا رہا تھا۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ گویا کہ حضرت سیدہ سکینہ زبان حال سے کہہ رہی ہے اے ابا جان ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ سیدہ زینب زبان حال سے کہہ رہی ہے جنہوں نے بچوں پہ رحم نہ کیا وہ ہم پہ کیا رحم کریں گے۔ حضرت شیر بانو زبان حال سے کہہ رہی ہے اے میرے سرتاج ہمیں کن کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ میرے امام نے سب کو تسلی دی اور میرے امام اس وعدہ کو وفا کرنے کے لیے جا رہے تھے جو وعدہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک وہ وعدہ میں شہید نہیں ہو جاتا لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کروں گا۔ اب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اہل بیت نبوت کا دستور تھا جب کوئی میدان جنگ میں جاتا تھا تو کوئی رکاب لگام پکڑتا تھا۔ آج جب امام حسین کربلا میں جا رہے ہیں کوئی لگام پکڑنے والا کوئی رکاب تھامنے والا نہیں تھا، سب ساتھی جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ امام حسین کربلا کی طرف بڑھے، یزیدیوں کے سامنے گئے۔ میرے امام نے اس وقت بھی ایک خطبہ دیا تھا۔ عزیزان مکرم میرے امام کو پتا تھا کہ یزیدی کسی بھی طریقے سے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن میرے امام کو حجت تمام کرنی تھی تاکہ کل قیامت کے میدان میں کوئی بہانہ نہ کرے ہم نے نہیں پہچانا تھا، ہم نہیں سمجھ پائے تھے، ہم نے سمجھنے میں بھول کی تھی۔ میرے امام نے کہا مجھے دیکھ لو میں کون ہوں، مجھے پہچان لو میں کون ہوں۔ میں نبی کا نواسہ حسین ہوں، میں علی شیر خدا کا فرزند حسین ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں کا تارا حسین ہوں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پنجتن پاک کو اپنی چادر میں لیا تھا، آج اس پنجتن پاک میں سے روئے زمین پہ کوئی موجود نہیں ہے، آج اس پنجتن میں سے تنہا میں روئے زمین پر موجود ہوں۔ مجھے جان لو، مجھے پہچان لو۔ اگر تمہیں میرا آنا گوارا نہیں ہے تب پھر تم مجھے اجازت دو تاکہ میں خود اپنے آپ واپس چلا جاتا ہوں۔ میرے امام نے حجت کو تام کیا۔ یزیدیوں کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی۔ ایک شمر بدبخت بولا کہ یا تو بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے کہا مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان یزیدیوں سے جب جنگ کے لیے آگے بڑھے تو ابھی تک ابن سعد نے جو بڑے بڑے پہلوان تھے ان کو ریزرو کر کے سنبھال کر کے رکھا تھا کہ جب امام حسین علی شیر خدا کا فرزند میدان میں آئے گا تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان بہادروں کی ضرورت پڑے گی۔ ان میں ایک سب سے بڑا پہلوان جس کا نام بدر تھا، جس کے نام سے سب بڑے بڑے جو ہے بہادر کانپ جاتے تھے، اس کو سنبھال کر کے رکھا تھا۔ میرے امام کے مقابلے میں جب وہ آیا اپنی طاقت، اپنے غرور اور اپنی قوت کا خطبہ پڑھنے لگا، میں یہ ہوں، میں اتنا بڑا بہادر ہوں۔ میرے امام نے اس کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اور جب جنگ شروع ہوئی میرے امام نے اپنے رگوں کے اندر بہنے والے اس حضرت علی شیر خدا کے خون کا اظہار کیا۔ ظالم خاک و خون کے اندر مل گیا۔ ایک یزید نام کا بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو بھی سنبھال کر کے رکھا تھا میرے امام سے مقابلے کے لیے۔ اب وہ مقابلے کے لیے آیا، میرے امام نے اسے بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد میں بہت بڑا پہلوان جس کا نام تمیم تھا، اس نے ابن سعد سے کہا کہ تم کیسے لوگوں کو بزدلوں کو بھیج رہے ہو، میرے بیٹوں کو بھیجو، ابھی امام حسین کا سر کاٹ کے لاتے ہیں۔ جب اس کا بیٹا گیا، وہ بھی جب خاک و خون میں مل گیا، تمیم خود غصہ کھا کے آیا، لیکن خون حیدری کے سامنے ٹکنے کی طاقت کسی یزیدی میں نہیں تھی، وہ بھی فوراً قتل ہو گیا۔ اب ابن سعد نے دیکھا کہ اگر بڑے بڑے پہلوان ایسے ہی جاتے رہے، امام حسین سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، سب مل کر کے ایک ساتھ حملہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاروں طرف سے تلواروں کے وار ہونے لگے، لیکن میرے امام ان کو چیرتے ہوئے، پشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے جب آگے نکل گئے، ابن سعد نے کہا یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہے، سب پیچھے ہٹ جاؤ اور پیچھے ہٹ کے تیروں کی بارش کرو، اس لیے کہ علی شیر خدا کے فرزند سے دو بدو سامنے مقابلہ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سب وہ یزیدی پیچھے ہٹے اور امام حسین پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ میرے امام پر تیر آ رہے ہیں، آپ کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔ زخمی ہو کر کے جب گھوڑا ایک جگہ رک گیا، میرے امام کے پیشانی پر ایک تیر آ کر کے لگا۔
اب میرے امام جب زخمی ہو کر کے کربلا کی میدان کے اندر جب گرنے لگے تو اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے کوئی صدا دے رہا ہو کہ اے توبہ اپنے سائے کو دراز کر، 3 دن تک دھوپ میں لیٹنے والے اب تیرے سائے میں آ کر کے آرام کریں گے، اے کوثر اپنے اس شیریں اور اس میٹھے سلسبیل کو تیار کر، تیرے کنارے آ کر کے 3 دن کے پیاسے اپنی پیاس کو بجھائیں گے۔ حوروں کا تانتا بندھا ہوا ہے، نورانی مخلوق آ رہی ہے، فرشتوں کا ہجوم ہے، خود رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کربلا کے اندر موجود ہے۔ آج امام حسین کا حسینی میلہ کربلا کے میدان میں لگا ہے، ظہر کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے گرنے لگے، اے حوروں اپنی چوٹیوں سے کربلا کا میدان صاف کر دو، اس لیے کہ شہادت کا دولہ میدان کربلا میں تشریف لانے والا ہے۔ اور اے شہادت، اے جنت کے رضواں اب اپنی جنت کو سجا دو، اس لیے کہ شہادت کا سرخ جوڑا پہن کر شہادت کا دولہ اپنے گلے میں زخموں کی مالا سجائے ہوئے ان قریب تیری جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ میرے امام جب گھوڑے سے گرے، قبلہ کی طرف ذہن تھا امام حسین کا، جب مقدس جسم جب کربلا کی سرزمین پہ آیا اس وقت کیا عالم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب تھا۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھنے والے نے پڑھی تو امام حسین کا سر جو نیزے پہ تھا اس سر سے آواز آئی کہ بے شک اصحاب کہف کا قصہ عجیب تھا، لیکن اے پڑھنے والے مجھے اس طرح قتل کیا جانا اور مجھے سر کو اس طرح گھمایا جانا یہ اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ میرے امام نے نیزے کی انی پہ بتا دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یزید کے دربار میں یہ مقدس قافلہ پہنچا، پہلے تو یزید نے کچھ ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن اس نے بعد میں وہ کلمات کہے جو آج بھی اس کے ماتھے کے اوپر کلنک اور دھبا بن کر کے موجود ہیں۔ چند دن تک وہاں پر رہنے کے بعد اس نے سوچا اگر یہ زیادہ دن تک یہاں پہ رہے تو اہل بیت کے چاہنے والے میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ اس نے کوفہ کے جو حاکم نعمان بن بشیر پہلے رہ چکے تھے ان کو بلایا اور 30 فوجی دیے، کہا انہیں مدینہ خیریت کے ساتھ میں چھوڑ کے آؤ، اور امام زین العابدین سے ہمدردی کا اظہار کیا تاکہ لوگ میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ اب جب یہ قافلہ چلا سب بولے ہمیں کربلا ہوتے لیتے چلو، ہم اپنے شہداء کو دفن کریں گے۔ جب یہ مقدس قافلہ مدینے کی طرف بڑھا، مدینے والوں کو پتہ چل گیا تھا، کچھ لوگ پہلے ہی مدینے سے کربلا میں پہنچ چکے تھے۔ جب کربلا کے میدان میں امام زین العابدین وغیرہ کا قافلہ پہنچا، سیدہ زینب نے جب دیکھا کربلا کے میدان کو تو بے اختیار رو پڑی، اور اس سے پہلے ہی شہداء کی لاشوں کو پاس میں رہنے والے ایک گاؤں کے قبیلہ بنی اسد والوں نے آ کر کے دفن کر دیا تھا۔ اب کربلا کے میدان سے یہ قافلہ جب مدینے میں داخل ہوا، روایتیں بتاتی ہے کربلا مدینہ منورہ کے اندر یا تو اس دن قیامت آئی تھی جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تھا، یا پھر اس دن قیامت آئی تھی جب امام زین العابدین کربلا سے مدینہ واپس آئے تھے۔ امام زین العابدین اب تک خاموش تھے، ابھی تک کچھ نہیں بولے تھے، لیکن جب مدینہ میں داخل ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے کے پاس گئے، میرے آقا علیہ السلام کے روزے پہ نظر پڑی تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور رو رو کر کے حال دل میرے آقا کی بارگاہ میں سنایا، یا رسول اللہ آپ کا حسین اس طرح شہید کر دیا گیا، اہل بیت نبوت کے مقدس شہزادوں کو اس طرح وہاں پہ خاک و خون میں تڑپایا گیا، آپ کے مقدس اہل بیت کو ایسے پیاسا شہید کیا گیا، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ اب مدینہ اور مکہ کے اندر یزید کے خلاف لوگوں کے اندر بغاوت پیدا ہوئی، عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پہ لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب یزید کو پتہ چلا تو یزید نے مسلم ابن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار کا لشکر لے کر کے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لشکر مدینہ آیا، یزید کا ظلم پہلے ہی کیا کم تھا، لیکن اب مدینے اور مکے پہ اس کا یہ حملہ اس کے ظلم کا اور زیادہ منہ بولتا ثبوت تھا۔ جب مسلم ابن عقبہ داخل ہوا مدینہ منورہ میں
مدینہ منورہ کے پاک باز صحابہ تابعین وغیرہ 10,000 لوگوں کو ان یزیدی لشکر والوں نے شہید کیا۔ 3 دن تک مدینہ کی پاکیزہ عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہ ہوئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، انہوں نے ممبر رسول کے پاس میں لید کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس مسجد بے نماز کے رہی، لیکن حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے، میں دیوانہ بن کر کے اندر رہ گیا، جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا میں دیکھتا تھا روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی اور نماز قائم ہونے کی آواز آتی تھی، اسی اقتدا کے اندر میں نماز ادا کرتا تھا۔ 3 دن تک ظلم و ستم کر کے جب پورے مدینے کو ویران کر کے مسلم ابن عقبہ مدینے سے جب مکہ کی طرف بڑھا، راستے میں اس کو موت آئی اور اس کی موت بھی بڑی دردناک تھی، وہ بھی تاریخ کا ایک نہ بھولنے والا سبق ہے۔ ابن نمیر اب یزیدی لشکر کا سالار بنا، مکہ کی طرف بڑھے۔ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر نے مقابلہ کرنے کے لیے ساتھیوں کو جمع کیا، وہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ گئے، پتھروں کی بارش کرنے لگے، آگ کے گولے جلا جلا کے پھینکنے لگے، حرم شریف میں پتھر بھر گئے، حرم شریف کے مقدس ستون ٹوٹ گئے، خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، غلاف کعبہ جل گیا اور خانہ حرم شریف کو بہت سا نقصان پہنچا۔ ابھی جنگ جاری تھی، پورے مکے میں کرفیو کا سما تھا، ان کے پتھر بازی کی وجہ سے لوگوں کا گھروں سے نکلنا دشوار ہو گیا، کئی ہفتوں تک یہی معاملہ چلا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزید کو انتہائی بری حالت میں موت دی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پتہ چلا، آپ نے اعلان کر دیا لوگوں یزید مر چکا ہے۔ ادھر سے جب خبر آئی یزیدی لشکر کو پتہ چلا، یزیدی لشکر وہاں سے فرار ہوا۔ یزید کی موت کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ اتنی بری موت مرا تھا، اس کی لاش سے جو بدبو آتی تھی کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار بھی نہ ہوتا تھا۔ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ اس کی موت کا عالم یہ تھا، جب وہ مرا تھا وہاں پر شراب کی بوتلیں پاس میں رکھی ہوئی تھی، ایک گانے والی پاس میں بیٹھ کر کے گانا گا رہی تھی۔ جب یزید مر گیا کبھی وہ کھڑی ہو کے روتی تھی، کبھی بیٹھ کر کے روتی تھی، انتہائی جو ہے بری موت کے اندر گرفتار ہو کر یزید کیفر کردار تک پہنچا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں کوفہ کی سرزمین پر مختار نامی ایک محب اہل بیت کو غلبہ دیا۔ مختار نے کہا میں زمین پر کسی بھی امام حسین کے قاتل کو زندہ نہیں چلنے دوں گا، ایک ایک کا بدلہ لوں گا، مجھے سب بتاؤ کون کون امام حسین کے قتل کے اندر شریک تھا۔ اب جو ہے وہ مکافات عمل کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو چن چن کر کے قتل کیا جانے لگا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب، یحییٰ کو جب قتل کیا گیا تو یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں میں نے 70,000 کو قتل کروایا تھا، حسین کے قتل کے بدلے میں 70,000 یعنی 1,40,000 کو میں قتل کرواؤں گا۔ اور پھر اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا۔ ابن سعد اس مختار نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا، آسمان کے فرشتے بھی راضی ہو جائیں گے، ملائکہ مقربین بھی راضی ہوں گے، مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ لوگ سمجھ گئے ابن سعد کی باری ہے، ابن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا، وہ یزیدی لشکر کا سالار آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بیٹا آیا، کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا میرا باپ گوشہ نشین ہو گیا۔ کہا امام حسین کو جب شہید کرنا ہوا تب وہ گوشہ نشین کیوں نہیں ہوا؟ کہا جاؤ اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ گیا کوتوال، اس کا سر کاٹ کے لایا اور اس کے بعد میں کہا کہ بیٹے کا بھی سر کاٹ دو، اس لیے کہ امام حسین کا سر یہ اس کے باپ کا بدلہ ہے، اس امام حسین کے سر کا بدلہ یہ اس کے باپ کا سر ہے، اور حضرت علی اکبر کی شہادت کا بدلہ یہ اس کے بیٹے کا قتل ہے۔ اس کے بعد میں کہا کہ اگر میں امام حسین کی انگلیوں کے بدلے میں بھی قریش کے 3 دستوں کو قتل کر دوں تبھی امام حسین کا بدلہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب خولی جو امام حسین کا سر پاک کاٹ کر کے لایا تھا اس کی باری آئی، اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا، وہ اپنے مکان میں چھپ گیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی ناراض تھی، اس نے بتا دیا کہ اندر چھپا ہوا ہے۔ اندر گئے، اس کو پکڑ کر کے لائے، دربار کے اندر لے جانے سے پہلے راستے میں مختار مل گیا، حکم دیا اسے قتل کر دیا جائے اور اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلوا دیا گیا۔ اس کے بعد میں شمر کی باری آئی، یہ بدبخت مختار کے ڈر سے جب کوفہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا اور مختار کو جب پتہ چلا
اس نے ایک لشکر کو اس کے گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ رات کے وقت میں ایک دریا کے کنارے ایک کھیت کے اندر اپنے ساتھی کے ساتھ میں سو رہا تھا۔ گئے مقابلے کے لیے، وہ اٹھ کر کے تیار ہوا، لیکن اسے قتل کر کے اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ ایک ایک کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ ان لوگوں کو لایا گیا جنہوں نے امام حسین کے سر سے ٹوپی اتاری تھی اور امام حسین کے ساتھیوں پہ تیر چلائے تھے۔ کہا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، جب تک یہ تڑپ تڑپ کے نہ مر جائیں اس وقت تک کے لیے انہیں ایسے ہی چھوڑ دو۔ اسی طرح تڑپ تڑپ کر کے ان کی جان کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد میں امام مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ پہ جس نے تیر چلایا تھا اس کو گرفتار کر کے لایا گیا اور کہا کہ تو نے مسلم ابن عقیل کے بیٹے پہ تیر چلایا تھا، کہا اسے بھی یہاں پہ کھڑا کرو، اور تیر مار مار کے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔ امام حسین پر تیر چلانے والے اور عباس علمبردار کے ہتھیاروں کو اتارنے والے ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا، کہا اسے نیزوں سے چھید چھید کے مار ڈالو۔ اسی طرح اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ ایک ایک کی باری آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں جب 6 سال کربلا کو مکمل ہو گئے، محرم کی 10 تاریخ کو فرات کے کنارے ابن زیاد موصل کے اندر اپنا لشکر لے کر کے اترا۔ مختار نے بھی ابراہیم کے ساتھ میں اپنا لشکر روانہ کیا۔ محرم کی 10 تاریخ کو فرات کے کنارے ابن زیاد اور مختار کے لشکر ابراہیم کا مقابلہ ہوا۔ شام ہوتے ہوتے مختار کا لشکر ابراہیم کا لشکر غالب آیا۔ ابن زیاد کے لشکریوں کو چن چن کے قتل کیا گیا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر کے کوفہ بھیج دیا گیا۔ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ 6 سال کے بعد میں وہی دن تھا، وہی وقت تھا جب مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر آیا، اور پھر اس نے اس وقت اس سر کو سامنے رکھ کر کے کہا آج امام حسین کی شہادت کا میں نے بدلہ لیا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جب ابن زیاد کا سر دربار میں رکھا ہوا تھا، غیب سے ایک سانپ آیا اور اس کے نتنے میں گھسا، اور اس کے بعد میں منہ سے نکلا، پھر ناک کے نتنے میں گھسا، منہ سے نکلا، 3 بار ایسا کیا اور اس کے بعد میں وہ غائب ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اندر شرکت کرنے والے، تعاون کرنے والے، خوش ہونے والے ایک ایک کو بری موت آئی، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے ایک بوڑھا شخص تھا، لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، وہ کہنے لگا کہ مجھ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں بھی تو امام حسین کے مقابلے کے لیے گیا تھا۔ یہ کہہ کر کے وہ ابھی اٹھا ہی ہے، چراغ سے اس کا دامن ٹچ ہوا، آگ لگی، آگ بجھانے کے لیے فرات میں کود پڑا لیکن بچ نہ سکا۔ راوی کہتے ہم نے دیکھا وہ جل کر کے کوئلہ ہو گیا تھا۔ ایک شخص بڑا حسین و جمیل تھا جو کربلا میں امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ پوچھا تو کیسے کالا ہو گیا؟ کہا جب سے میں نے امام حسین کا سر اپنے گھوڑے کے گردن پہ لٹکایا تھا، رات کا وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں مجھے پکڑ کر کے لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے آگ میں الٹا لٹکا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا چہرہ کالا پڑ گیا۔ اسی طرح ایک شخص اندھا ہو گیا، اس سے پوچھا تیرا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ ایک سلائی ہے اور بہت ایک وہ بستر چمڑے کا لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ان ایک ایک امام حسین کے مقابلے میں جانے والوں کو سزا دے رہے ہیں۔ جب میں آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو مقابلے میں نہیں گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو میرے نواسے کی شہادت پہ خوش تو ہوا تھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تبھی سے میں اندھا ہو گیا۔ اسی طرح جو حضرت علی اصغر پہ تیر چلایا تھا حرملہ، اس کو اتنی بڑی بیماری ہوئی، پیٹ کی طرف سے گرمی لگتی تھی، پیٹ کی طرف سے سردی لگتی تھی، آگے برف باندھا جاتا تھا، پیچھے انگارے رکھے جاتے تھے، پیاس پیاس چلاتا تھا، پانی پیتے پیتے ہی وہ کیفر کردار تک پہنچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جانے والے کوفہ والوں کے اندر ایک چیچک کی بیماری چلی جس میں سینکڑوں بچے ان کے مر گئے، ہر ایک کو اپنے ظلم کا پورا پورا بدلہ ملا۔ میرے امام حسین کی شہادت کے اندر شرکت کرنے والا کوئی بھی نہ بچ پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ عزیزان مکرم، کربلا کو آج تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پورے معاشرے، ہماری مجلسوں اور ہمارے ہر تنظیموں کے اندر اپنی پوری زندگی کے ساتھ میں زندہ ہیں۔ یزید نے امام حسین کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا تھا،
یزید تو مر گیا، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نے جام شہادت پی کر کے ایسی زندگی پائی ہے، ایسی زندگی پائی ہے۔ آج گلی گلی کے اندر میرے امام کے نام کے بچے پائے جا رہے ہیں، آج ہر جگہ کے اندر میرے امام کا تذکرہ ہے، آپ کے نام کے سبیلیں لگائی جا رہی ہے، آپ کے نام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے عادات و اطوار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کربلا کے میدان میں جا کر کے دیکھ لو، ایک طرف حضرت عباس علمبردار کا سونے کا گنبد چمک رہا ہے، اور اس کے ٹھیک سامنے اگر چل کر کے جاؤ میرے امام کا سنہری روزہ چمک رہا ہے، اور اس روزے کے اندر جب جاؤ تو باخدا بتاتا ہوں اتنا سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی مزار پہ نہیں آئے، کسی شہنشاہ کے دربار میں آئے ہیں۔ اور جب امام حسین کے روزے پہ جاؤ، گنج شہیداں بھی وہیں پہ ہے، حضرت علی اکبر اور اصغر کے مقدس روزے بھی وہیں پہ بنے ہوئے ہیں، اور میرے امام کو جس مقام پہ شہید کیا گیا تھا وہاں پر بھی آج لالی چھائی ہوئی ہے، اور میرے امام کی اس شہادت گاہ کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ عقیدت مندوں کا تاتا آج بھی وہاں پہ بدا ہوا ہے۔ کربلا کو کون جانتا تھا؟ دنیا میں بہت سارے میدان ہیں، لوگ کسی کو یاد نہیں کرتے، لیکن کربلا میں آج جا کر کے دیکھو، کربلا آج ایک میدان نہیں، آج ایک محبت والوں کا شہر بنا ہوا ہے۔ کربلا کے گنبدوں سے آج بھی زندگی کی خوشبو آ رہی ہے، اور جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، اپنے دامن مراد کو بھر کر کے لوٹتا ہے۔ امام حسین کی شہادت صرف ایک فرد کی شہادت نہیں ہے، ایک تحریک اور مکمل تحریک کا نام ہے۔ امام حسین نے جو کربلا کے میدان سے درس دیا صبح قیامت تک زندہ رہے گا، اور امام حسین یاد آتے رہیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مرتضیٰ کے دولاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دولاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے تاروں پہ لاکھوں سلام، نور عینین مولا علی پر درود، نور عینین مولا علی پر درود، ہاشمی نامداروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دولاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے تاروں پہ سر ہتھیلی پہ رکھ کر جو ساتھی ہوئے، سر ہتھیلی پہ رکھ کر جو ساتھی ہوئے، ان 72 سواروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دولاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے تاروں پہ قتل کی شب جو محوے عبادت رہے، قتل کی شب جو محوے عبادت رہے، ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دولاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے تاروں
پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے تیرے محبوب کریم کا واسطہ، سارے نبیوں اور رسولوں کا صدقہ، سارے محبوبین کا واسطہ، اہل بیت نبوت کا صدقہ، بالخصوص کربلا والوں کا واسطہ، امام حسین کا صدقہ، اے اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ شب عاشوراء، اے اللہ آج کی رات کی برکتوں سے مولا ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ کل کے مقدس عاشوراء کے دن کی مولا خصوصی برکتوں سے مولا ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ آج کی رات میں مولا بٹنے والی تیری خاص رحمتوں سے ہمیں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مقدس شب میں مولا میرے امام نے کربلا کے میدان میں جو عبادت و دعائیں کی تھی، اللہ ان دعاؤں کا واسطہ اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ نمازیوں کے سجدوں میں تڑپ پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن کے دل مولا ٹوٹے ہوئے مولا ان کے دلوں کو ملا دے۔ اے اللہ اہل ایمان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس بستی پر اپنی برکتوں کا نزول فرما، عالم اسلام میں مولا ستائے ہوئے مسلمانوں کی مدد کا سامان پیدا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، رشتے تلاش مولا انہیں رشتے نصیب فرما، رزق حلال کی تلاش اللہ انہیں اچھا مولا رزق عطا فرما۔ اے اللہ اہل ایمان کے جائز کاروبار میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تنگی رزق کے ذریعے مولا ہمیں امتحان و آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا سب کو مولا کثیر کثیر روزی نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں پہ بسنے والے ہر سنی مسلمان کو مولا دیوانہ حسین بن کر ان کے مولا زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تا عمر مولا امام حسین کا مولا گن گانے کی توفیق دے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن امام حسین کے جھنڈے تلے مولا ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے، اللہ ان سال بھر کے اندر مولا وہ دنیا سے کوچ کر کے انتقال کرے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ سارے یہاں کے جتنے مقتدی دنیا سے کوچ کر گئے اللہ سب کی مولا تو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال رشتہ دار جو بھی جا چکے ہیں اللہ سب کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ اس مقدس 5 روزہ محفلوں کو سجانے میں جس نے بھی مولا مالی تعاون کیا، کسی بھی طریقے سے تعاون کیا، جو سننے آئے، اے اللہ جنہوں نے بھی مولا سننا سنانا جو کچھ بھی کیا، اللہ سب کو مولا دنیا اور آخرت کے مولا اجر و ثواب سے مالا مال فرما۔ سب کو مولا اپنے خزانہ غیب سے مولا خوب عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔